السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی کے حوالے سے کچھ بات میں آپ کو گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ لوگ قربانیاں کرتے ہیں تو اس میں کئی ساری غلطیاں کر دیتے ہیں۔ پہلی غلطی تو یہ کرتے ہیں کہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ کبھی کبھی اپنے مرحومین کی جانب سے قربانی کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنی طرف سے قربانی پچھلے سال یا فلاں سال کر دی تھی، اور اب جو قربانی ہے وہ ہم اپنے مرے ہوئے باپ یا دادا کے نام سے کریں گے۔ تو کان کھول کر کے سن لیں، ہر سال قربانی اس کے اوپر واجب ہے کہ جو مالک نصاب ہے۔ اگر وہ اپنے مرحومین کی طرف سے ایصال ثواب کی غرض سے قربانی کرنا چاہتا ہے تو الگ سے کرے گا، لیکن اپنی طرف سے قربانی الگ کرے گا وہ۔ اور پہلی قربانی جو ہے کس کے نام سے کی جائے گی؟ تو بہت سے لوگ پہلی قربانی سرکار کے نام سے یا جو ہے اپنے کسی بزرگ کے نام سے کرتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے، قربانی جو ہے اپنے ہی نام سے کی جائے گی۔ کسی کے نام سے اگر آپ قربانی کرنا چاہتے ہیں تو وہ دوسری کی جائے گی۔ اگر آپ مالک نصاب ہیں، آپ قربانی کر رہے ہیں، تو پہلی قربانی آپ ہی کریں گے، اور ہر سال اگر آپ مالک نصاب ہیں تو ہر سال آپ قربانی کریں گے۔ ایسے ہی اگر گھر میں لوگوں پہ کچھ مال الگ الگ ہے، جیسے بیوی ہے اس کا سونا الگ ہے، وہ اپنے سونے کی مالک ہے، وہ نصاب کو پہنچتا ہے تو وہ قربانی الگ کرے گی، کیونکہ اس کا مال الگ ہے، اور اس کی زکوٰۃ بھی وہ الگ دے گی۔ اور قربانی میں اگر کوئی یہ چاہے کہ میں کسی کے نام سے کروں تو وہ اس کے نام کا حصہ ہے، اس کے نام کی قربانی الگ سے کرے گا، چونکہ بڑے جانور میں 7 حصے ہو سکتے ہیں، 7 حصوں کی گنجائش ہے۔ لیکن اگر کوئی ایک حصہ بھی کسی نے اگر کسی بدعقیدہ کا ڈال لیا تو پھر اس میں کسی کی قربانی نہیں ہوگی، 7 کے 7 کی قربانی ختم ہو جائے گی۔ قربانی کا جو معاملہ ہے وہ تین دن تک رہتا ہے، اور ان 3 دنوں میں قربانی انسان جو ہے کبھی بھی کر سکتا ہے، اس کے لیے یہ اجازت ہے۔ قربانی کرتے وقت ان چیزوں کا خیال رکھے، گندگی نہ کرے، اس کی ویڈیو وغیرہ بنا کر کے نہ ڈالے نیٹ پر، اس کا گوبر گوشت وغیرہ یا جو آلات وغیرہ ہے اس کو جو ہے نہ پھینکے نالوں میں، اس کو صحیح جگہ کہیں دفن کر دے، اور کہیں ایسی جگہ ڈالے کہ جہاں سے بدبو نہ پھیلے اور جس سے پردوشن نہ ہو۔ اچھا، قربانی جو ہے وہ انسان کیا حصہ کرتا ہے تو پوری قربانی ہو جائے گی؟ کچھ لوگوں کا یہ سوال ہے، کیونکہ کچھ لوگ جو ہیں حصہ کرتے ہیں، اور پھر وہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جب تک ہم 7 حصے نہیں کریں گے وہ قربانی ہماری نہیں ہوگی۔ تو حضرات یہ چیز ذہن نشین کر لیں کہ حصہ کرنے سے بھی قربانی مکمل ہو جاتی ہے، اس میں 7 حصے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سال کی قربانی ایک حصے میں ہی مکمل ہو گئی، اب 7 سال تک حصہ نہیں ڈالا جائے گا، بلکہ اگلے سال جو ہے وہ الگ ایک قربانی ہوگی آپ کی، اگر آپ کے اوپر قربانی واجب ہے تو۔ ایسے ہی کسی نے ایک جانور لیا قربانی کا، اس میں قربانی کا حصہ کیا، اور اگر کسی نے اس میں عقیقے کا حصہ بھی کر لیا تو وہ بھی جائز ہے، عقیقے کا حصہ بھی اس میں ہو سکتا ہے۔ اچھا، قربانی کے گوشت کا کیا کیا جائے؟ تو قربانی کے گوشت کو 3 حصے کر لیں، ایک حصہ آپ تقسیم کر دیں غریبوں میں، اور ایک حصہ جو ہے آپ اپنے خاص لوگوں میں دے دیں، اور ایک حصہ اپنے کام میں لے آئیں، گھر کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس سے کم و زیادہ بھی کر سکتے ہیں، یعنی اس سے زیادہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، زیادہ بھی بانٹ سکتے ہیں، جتنا زیادہ تقسیم کریں اتنا اچھا ہے۔ ایسا نہ کریں کہ بہت سے لوگ فریج میں رکھ لیتے ہیں اور مہینوں مہینوں تک گوشت کھاتے ہیں، تو قربانی کا گوشت وہ قربانی کری انہوں نے مہینوں تک بھر کے رکھ لیا، بلکہ آپ اس گوشت کو جو ہے تقسیم کریں اور زیادہ تک
جو غربا ہیں ان تک پہنچائیں، کوشش کریں کہ وہ ان تک پہنچ جائے۔ جو لوگ قربانی کے اہل نہیں ہیں، جنہوں نے قربانی نہیں کر پائے ہیں، ان تک وہ قربانی کا گوشت آپ پہنچا دیں۔ استعمال کرنا جائز ہے، بالکل استعمال کر سکتے ہیں آپ۔ اور اسی طرح سے قربانی کا گوشت جو ہے آپ امیر کو بھی دے سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ غریب مطلب امیر کو نہیں دے سکتے ہیں، غریبوں کو دینا بہتر ہے جو قربانی نہیں کر پا رہے ہیں۔ لیکن اب جس نے قربانی کی ہے تو اس کے گھر تو قربانی ہو ہی گئی ہے، اچھا خاصا گوشت اس کو اپنی قربانی سے مل گیا ہے، تو اس کے گھر اگر نہ بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن دیا تو جائز ہے، ناجائز نہیں ہے۔ اور ایسے ہی جیسے جانوروں میں جو قربانی کرتے ہیں تو خوبصورت جانور دیکھیں، اچھا دیکھیں، صحت مند دیکھیں۔ خوبصورت اور صحت مند جتنا اچھا ہوگا جانور اتنا ہی زیادہ ثواب ہے، چاہے اگرچہ وہ قیمت میں زیادہ ہو۔ ان چیزوں کا خیال رکھیں قربانی کے موقع۔